اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں، یعنی علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ علماء حق ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو دین کو اجرت کا ذریعہ بناتے ہیں ان کو کہا گیا کہ ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا فاییا فاعبدون، کہ اللہ کی آیات کو یہ دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور مجھ سے ڈرو اور میری ہی بندگی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کا اس انداز سے ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لو سوچ سمجھ کے مشورے کے بعد، تو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو، استقامت دکھاؤ، اللہ اس میں خیر پیدا کرے گا۔ کہیں فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کے ذریعے جس کی نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ اس سے منہ پھیرے، ادھر نہ آئے، اللہ کی بات کی طرف نہ آئے، پھر کیا علاج ہے اس کا؟ مالک پھر انتقام لے کے رہے گا۔ باقی اللہ کا حکم ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اب اس معاملے میں جب اختلاف ہوا ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا یا اللہ کو ہوا، اب علماء کیا کہتے ہیں جی؟ تو اب دو قسم کے علماء ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے اور یہ اللہ کو ہوا ہے، پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر آتی ہے اور اس کو نقل کیا ہے اس جو تاریخ نہیں، جو کبیر کے نام سے، تفسیر کبیر کے نام سے امام رازی نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ مسجود اللہ ہے۔ اور پھر امام بخاری بھی اسی انداز سے روایت لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کے انہوں نے اس سجدے کا وہاں ذکر ہی نہیں کیا اور وہی تعبیر بتائی جو 6 نمبر آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی، اسی کو نقل کیا یوسف علیہ السلام کی زبانی، جو 100 نمبر آیت کا آخری حصہ، اور پہلا حصہ چھوڑ دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سمجھدار آدمی تھے، ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ بعد والے اگر میں نے اس کا ذکر کر دیا تو وہ سمجھیں گے شاید میں بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں، میرے اوپر الزام لگائیں گے۔ تو سمجھدار لوگ اسی طریقے سے تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی تشریح تفسیر سمجھدار لوگوں کے ذریعے بھی آئی ہے اور شیطانوں کے ذریعے بھی آئی ہے، جو شیطانیت جنہوں نے کی ہے، صحیح باتوں کا الٹ دیا، انہوں نے الٹا مانی لیا، ان کی کھوپڑی کے اندر خناس بھرا ہوا تھا اور شرک تھا ان کے دماغوں کے اندر، تو انہوں نے صحیح باتوں کو بھی تروڑ مروڑ کے سارے یہ ثابت کر رہے ہیں۔ کوئی واسطے وسیلے قرآن سے ثابت کر رہا ہے، کوئی وحدت الوجود قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اندازہ لگے ڈاکٹر سرار جیسا آدمی، اور کوئی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، علی انجینئر جیسا آدمی۔ تو یہ تو دونوں راستے بالکل واضح رہیں گے۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کا فہم آپ کو اچھا لگتا ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ کا اپنا فہم ہوگا اصل میں۔ اسی وجہ سے اسی طرح کے علماء آپ کو پسند آئے ہیں، اسی طرح کا راستہ آپ کو پسند آیا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی جب اختلاف ہوا کہ کیا یہ ویڈیو کا استعمال جو ہے یہ تصویر کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے اور کسی تصویر والی حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اس کے حکم میں نہیں آتا ہے۔ اس طرح زور دیا، بات واضح ہو گئی۔ اب دوسرے کہتے ہیں یہ آتا ہے، تو ان کا اپنا فہم ہے۔ اب جس کا دل کرے جو انداز اختیار کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ باقی آن گراؤنڈ اللہ سے ڈرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ منو اور ٹنوں کے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے منو اور ٹنوں کے دعوے کرنے والے کہ ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں جی، ہمارا حافظہ بڑا مضبوط ہے جی، پتہ چلا سب سے کمزور حافظے والے یہی ہیں، چند دن پہلے جو باتیں کی تھیں ان کو بھول گئے ہیں، چند مہینے پہلے جو باتیں کی تھیں ان کو بھول گئے ہیں، اور چند ماہ پہلے، سال پہلے جس پر زور دیا کرتے تھے اب اس کا الٹ بیان کر کے اس پر زور دے رہے ہیں، لیکن حافظہ پھر بھی ادھر ہی قائم ہے، حافظہ بڑا مضبوط ہے جی ان کا، ڈرتے بہت ہیں جی اللہ تعالیٰ سے، اوئے ہوئے ہوئے کانپتے رہتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ابلیس نہیں کانپتا ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ڈرتا کانپتا ہے لیکن بات نہیں مانتا ہے، بات اپنی چلاتا ہے۔
تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں خیر کے اوپر اکٹھا کرے۔ الحب للہ والبغض للہ والا معاملہ ہے، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض اور دشمنی ہے۔ اگر ہماری لڑائی کسی سے دشمنی ہے، کوئی ہمارا معاملہ نہیں ہے، نہ وطن کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ حسن و جمال کے لیے، ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے۔ اللہ ہی کے لیے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے، اور توحید ہی کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے، ویڈیوز کا استعمال ہے، آڈیوز کا استعمال ہے، میگا فون کا استعمال ہے، اخبارات کے اندر کوئی بات آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے ہوگی، رسالے لکھیں گے تو اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے، رد شرک کے لیے، لٹریچر ہوگا توحید کے لیے، رد شرک کے لیے، یہ سارا معاملات انشاءاللہ اسی طریقے سے چلیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے بھائی، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔